أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے جسے حسن خدا کہتے ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام اس حسن کے لیے جسے خدا حسن کہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمحمد صلى الله عليه وآله وبمصابنا بالإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصدرهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد. صلى الله عليك يا رسول الله. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، فرش رضا معصومین، اللہ کے حبیب اور حبیب کے حبیب دو کی شہادت کا عنوان ہے، ماتم و سوگواریت ہے۔ ایک طرف 18 برس کی شہزادی کی یتیم کی رات ہے، ایک طرف 3 سال کے شہزادے کی یتیم کی رات ہے۔ سیدہ تڑپتی ہیں کہ بابا کی رخصت کی رات آ گئی، قاسم لرزتے ہیں کہ بابا کے ہونٹوں سے خون رکنے کا نام نہیں دیتا۔ کیا غربت آل محمد ہے! ایک تاریخ میں 2 الگ الگ سانحات ہیں اس گھرانے کی۔ یقیناً سارے ایام ادا کی تعزیت ایک طرف، رسول خدا کی تعزیت ایک طرف ہے، اور واقعہ اتنا زیادہ غربت کا عنوان ہے جس کا جنازہ بھی غربت پہ اٹھایا گیا، اور 3 دن تک جنازے کو روکا گیا۔ ذرا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، سفر کی 15 تاریخ کو پیغمبر کو زہر دیا گیا۔ عام طور پر ہمارے یہاں تفصیل سے بیان نہیں ہوتا،
اور یاد رکھیے زہر دیے جانے کا مسئلہ جب بھی کبھی سامنے آئے گا تو زہر وہ حربہ شہادت ہے جو میدان میں نہیں ہے کہ قاتل پہچان لیا جائے. یہ حربہ شہادت وہ ہے جو گھر کے اندر ہے. تو ہو سکتا ہے گھر کے باہر سہولت کاری ہو، مگر اصل قاتل کی تلاش جب ہوگی شاید گھر میں ہی تلاش ہوگی. بہت غور کیجیے گا. اور یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ بعض احادیث کی کتابوں میں ایک چیپٹر قائم کیا گیا باب مرض النبی کے نام سے. نبی مریض ہوئے تو کس نے زہر دیا؟ کہتے ہیں خیبر کے مرحلے پر ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا. کہاں خیبر، جہاں پیغمبر کی شہادت، درمیان میں 6 سال کا فاصلہ. اللہ، ایسا زہر کون سا ہو سکتا ہے تو 6 سال پہلے دیا جائے اور اثر 6 سال کے بعد. تو یہ گتھیاں سلجھیں گی جب امام آئیں گے، جب یہ فائل اوپن کی جائے گی کہ کون کون بینیفیشری تھا پیغمبر کی شہادت کے حوالے سے. بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. صلوات پڑھے محمد. میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. غزوہ تبوک سے واپسی پر وہ کون سے چہرے تھے جو پیغمبر کو اس طرح سے شہید کرنا چاہتے تھے کہ شہادت ہو جائے اور حادثہ نہیں جائے؟ بہت بہت کیجیے گا. کیا مطلب؟ جس اونٹنی میں پیغمبر سوار تھے اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتے تھے، اس کو بتکانا چاہتے تھے. کہ تو خدا نے لطف و کرم دیا کہ بجلی چمکی، ہوا چلی، ہوا چلنے سے نقاب چہروں سے الٹی، بجلی نے چمک کے چہرے دکھائے، حذیفہ مسکرائے. یہ آج نہیں تو کل سارے مسئلے رہیں گے. یاد رکھیے گا، یہ جملہ سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں. انجمن نے تبلیغ سجادیہ پیشرے میں کہ حذیفہ یمان اور عظیم شخصیات میں شامل کہ جن سے لوگ پوچھتے تھے حذیفہ ہم تو ان میں نہیں یہ سمجھ میں آیا کہ حذیفہ اور امیر المومنین میں کیا مناسبت ہے. وہاں مومن پہچانے جاتے ہیں، یہاں منافق جانے جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. تاریخی حوالے مکمل کر دوں آپ کی خدمت میں. سفر کی 15 تاریخ پیغمبر مریض ہوئے. اللہ کے حبیب پر ایک عارضہ وارد ہوا، اسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو زہر دیا اور 13 دن تک مسلسل آپ پر یہ اثر ہوتا ہے. سفر کی 25 تاریخ جب آئی تو جمعرات کا دن تھا. اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں تمام افراد جمع ہیں، ان سے 2 چیزیں مانگی ہیں. ایک قلم یا کرتاس. نہ مانگے درہم، نہ طلب کیے دینار، نہ زمین کا سوال، نہ جائیداد کا سوال. پیغمبر تو مانگ رہے تھے تمہاری ہدایت کا ایک سوال. کوئی دینے پہ تیار نہ تھا، کچھ تیار تھے، کچھ نے ایسا شوق ڈالا کہ رحمت للعالمین کو کہنا پڑا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے.
اگر آپ کو یاد نہ ہوگا تو کس کو یاد ہوگا؟ کہ دلوں میں رکھیے کہ کس نے پیغمبر پر الزام رکھا تھا، تو جو پیغمبر پر الزام رکھے خدا اس پہ خدا نہ کرے رحمت رکھے. جب رحمت نہ ہو تو پھر ضد کرنا پڑے گا. کوئی باتیں یا رحمت ہوتی ہے لعنت ہوتی ہے. اور بات بڑی آسان سی، پیغمبر کے حوالے سے ایک گستاخی کی گئی اور عجیب بات ہے، جملہ عجیب سا ہے. جو کتاب دینے والا نبی ہے اسے نہیں پتا کتاب کافی ہے. اس نے قرآن دیا اسے نہیں پتا قرآن کافی ہے. جس نے قرآن دیا کہ نہیں دیا اسے پتا ہے کہ قرآن کافی ہے. اللہ اکبر. 25 جمعرات کا دن، سفر کی 25 تاریخ، جمعرات المیہ جمعرات کے دن بہت روتے تھے اپنے عباس یاد کر کے. اس دن اتنا شور کیا، آدھے کہتے تھے کہ دے دو، آدھے کہتے تھے کہ نہ دے دو. لفظ قلم کرتاس یاد رکھیے گا. مجھے قلم سے اس قلم پر جانا ہے کہ جو علم کا راستہ بتاتا تھا. مجھے سیف سے سیف الہی پر جانا ہے جو فتح کا راستہ بتاتی ہو. آج کا عنوان ہے قلم اور تلوار. سلام پڑھے محمد. پیغمبر کی میراث ہے قلم اور تلوار. پیغمبر کی میراث سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ مارکی دستہ مشرِ محلہ اور انجمن معصومین نے جو بینر لگائے اس پہ دونوں کا نام لکھا شہادت رسول خدا. ہمت کی ہے. لوگ وفات لکھتے ہیں، وفات پر FIR نہیں کرتی. آپ کی بات نہیں ہو رہی. بڑی آسان سی مثال ہے، سمجھا دیتا ہوں. اگر وفات کہیں گے تو تعزیت تو ہوگی، ماتم تو ہوگا، لعنت نہیں ہوگا. اور جب شہادت کہیں گے تو ماتم بھی ہوگا، تعزیت بھی ہوگی اور لعنت بھی ہوگی. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. لفظ شہادت کا حوصلہ آہستہ آہستہ پیدا ہوا ہے. آج سے 100 سال پہلے جائیں گے تو لفظ وفات لکھا جاتا تھا، اور اسی لفظ کو لفظ 12 سے ملا دیا، 12 وفات کر دیا تھا. ابھی تفصیل کا وقت نہیں، ہمیں بات کہیں اور مل جائے. لفظ وفات اور ہے، لفظ شہادت اور. جب شہادت کہیں گے تو قاتل کا نام دیا ہے. جب سیدہ کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب اٹھے گی، خود بخود ابا زہرا کا قاتل کون تھا نقاب اٹھے گی. یہ اپنے جوانوں کو یاد دلا دیجیے کہ وہ زمانہ اور تھا جب وفات کہتے تھے. اب شاید سوشل میڈیا پر وہ بحث آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے کہ اور بھائی بھی شہادت کہنے کو تیار ہو گئے. لفظ شہادت کے لفظ کو آسان کرتے ہوئے 25 سفر کو آپ نے قلم اور کرتاس طلب کیا، آپ کو نہیں دیا. نہ دیا تھا، نہ دیا ہوتا ہے. الزام کیا لگایا تھا؟ اللہ. سوچئے آپ کا لخت جگر امام حسن، جگر کٹنے کے بعد، خون کی الٹیوں کے بعد تحریر لکھ رہے تھے، جس کے جسم کا ٹکڑا اتنا سلامت رہے کہ جگر کٹنے کے بعد بھی قلم چلا سکتا ہو. وہ خود نبی آخر الزمان کتنے صاحب کمال ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ
ایک ذرا سے اشارے مکمل کر رہا تھا کہ یہ کیا لکھا امام حسن نے، آپ جانتے ہیں نا کہ تعویذ لکھا تھا، اور تعویذ لکھا جاتا ہے ویسے جان بچانے کے لیے، کائنات کا سب سے منفرد تعویذ ہے جو جان لٹانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کی تحریر مدینے میں کسی نے نہ پڑھی تو کربلا میں پہلے یتیم نے پڑھی، پھر سرکار نے پڑھی۔ لکھا کیا تھا؟ یا بنی قاسم ادرک امک الحسین، ایک پیارے بیٹے قاسم اپنے چچا حسین کا ساتھ مت چھوڑنا۔ یہ تحریر آپ نے کب لکھی؟ جب آپ کا جگر کٹ چکا تھا۔ اللہ، اس کیفیت میں جب خون کی الٹی ہو رہی ہو، زہر نے اندر کے سارے اعضاء کو ختم کر دیا اور جگر ایسے نکل رہا ہو کہ بار بار آپ کو جھکنا پڑتا تھا، اس عالم میں اپنی اذیت سے زیادہ حسین کی محبت کا خیال تھا۔ تو یہ تحریر 25 سفر کے عنوان سے جوڑ کر رکھی، اور تیسرا مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کروں تو 26 سفر سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مصطفیٰ اللہ کے رسول نے روم کی طرف اور رومیوں سے جنگ کی، لشکر مرتب کیا۔ 26 سفر ہجرت کا 11واں برس، اپنی شہادت سے 2 دن پہلے مرتب کیا، اور ایک جوان کو لشکر کی سرداری بخشی۔ جوان کا نام ہے اسامہ، باپ کا نام ہے زید، اسامہ بن زید۔ اور جتنے مدینہ منورہ میں آپ کے اصحاب ہیں سب کو حکم تھا کہ اسامہ کے لشکر میں شمولیت اختیار کرے۔ عجیب بات، اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہر جنگ کے لوگ گئے، کچھ نہ گئے، کچھ گئے لوٹ کے آ گئے، جاتے بھی خیر کے ساتھ تھے، آتے بھی خیر کے ساتھ تھے۔ لگتا ہے سرائے کی محاورہ وہاں سے چلا تھا، خیر نالا خیر نال جاتے خیر نال، جاتے بھی خیر کے ساتھ تھے اور آتے بھی خیر کے ساتھ تھے۔ تو 26 سفر کو اللہ کے رسول ایک لشکر کے روانہ کرنے کو حکم دیا۔ تاریخ کیا بتائے، کس نے لشکر سے اعراض کیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو لشکر اسامہ سے تخلف کرے گا اس پہ خدا کی لعنت ہے، اس پہ رسول خدا لعنت قرار دے، خدا رحمت تو نہیں کر سکتا، اور جس پہ لعنت ہو رسول خدا کی اس سے مسلمان محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو رسول خدا کی بات پڑھے ہوں گا۔ 26 تاریخ پڑھیے، اور اب تیزی کے ساتھ باتیں مکمل کر دو تاکہ جو آج ہمارے درمیان بیان بہت کم جو آپ تک پہنچ۔ 28 سفر کو اللہ کے رسول نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے حبیب کو طلب کیا، میرے حبیب کو بلایا۔ جو گھر میں افراد موجود تھے جس کو حبیب سمجھتے تھے ان کو بلا کے لیا۔ جب ایک صاحب کو بلایا گیا تو آپ نے منہ بولی، میرے حبیب کو بلایا۔ پھر ایک اور گھر کے افراد میں سے جن کو حبیب سمجھتے تھے ان کو بلا لیا، اپنے حبیب کو نہیں، محمد کے حبیب کو بلانا تھا۔ جب یہ 2 افراد بلائے گئے گھر والوں کی طرف سے تو آپ نے دونوں سے اعراض فرمایا، میرے حبیب کو بلایا۔ اللہ کے رسول
آخر میں کہا گیا گھر کے افراد میں سے یہ ان کو بلا رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، نام تو لے نام لینے میں کیا پوا ہے کہ وہ علی کو بلا رہے ہیں۔ جب علی بلائے گئے تب دونوں شخصیات وہاں موجود، صحابہ کرام ہیں اپنے مقام پر ہیں موجود، اور امام کو بلائیں کہ جیسے امام آئے پیغمبر کی آنکھوں میں روشنی نور پڑ گیا، جیسے مراد مل گئی ہو مرید کو، جیسے عاشق کو معشوق مل گیا، جیسے حبیب کو حبیب مل گیا، اپنے سینے سے لگایا، اپنی کمری میں لے گیا اور بہت دیر تک باتیں کرتے ہیں، اتنی دیر تک باتیں کرتے رہے کہ یہاں تک کہ پسینے میں شرابور ہو گئے دونوں شخصیات، اور جب آپ جدا ہوئے اللہ کے رسول سے دونوں شخصیات نے پوچھا وہاں جو بیٹھے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی جائیداد آپ کے نام کی ہے؟ کوئی پلاٹ آپ کے نام کیا ہے؟ یہ میرے سوال ہیں، مجھے نہیں اس لیے یہ سوال ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، کیا سمجھیں گے؟ سلوات پڑھے ہو ماشاءاللہ فرمایا علم کے باب عطا کر رہے تھے، کیا مطلب کہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسے اپنے سینے سے لگایا، عجیب جملہ، یہاں تک کہ پیغمبر کے وجود مقدس کا پسینہ میرے وجود پہ گرنے لگا۔ آپ نے مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے اور ہر باب سے 1000 باب میں نے تو سے کھولی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے بلا رہے تھے کہ جاتے جاتے دروازہ مضبوط کرتے جاتے تھے۔ تو 28 سفر پیغمبر کی شہادت، اس میں اختلاف کون سے گھر سے ہوئے تھے؟ شہادت یہ کونین کے گھر میں ہوئی، حجرے سیدہ میں، کہ آپ کے اپنے حجرے میں ہوئی؟ آپ کے اپنے حجرے میں ایک روایت ہے، مگر اس سے افضل روایت شہادت کی کونین کی ہوئی ہے۔ اور اب جملہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کو شہادت کے بعد غسل، قنوت، کفن، نماز جنازہ اور دفن، پانچوں کام کیے علی ابن ابی طالب۔ یہ بہت سارے سوالات ہوتے ہیں میڈیا پر، رسول کو غسل کس نے دیا؟ کہ غسل کون دیتا ہے؟ جو وقت غسل موجود ہو۔ اب کوئی غائب تو رہنے سے رسول اللہ پڑھے ہوں اور یہ اصول ہے کہ معصوم کو غسل معصوم ہی دیتا ہے، معصوم کو غسل معصوم ہی دیتا ہے، البتہ معصوم کسی غیر معصوم کو بھی غسل دے سکتا ہے، بات واضح ہو رہی ہے، لیکن کوئی غیر معصوم معصوم کو غسل نہیں دے سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، سمجھا دیتا ہوں۔ جناب سلمان غیر معصوم ہے، سلمان غیر معصوم کو معصوم نے غسل دیا، سلمان کے مدائن میں انتقال کیا، مولا تھی مدینے میں، یہاں سے باعجاز امامت چلے، مدینے سے مدائن پہنچے، پلک جھپکتے اور غسل دیا۔ تو غیر معصوم کو معصوم نے غسل دیا، لیکن کوئی غیر معصوم معصوم کو غسل نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول کو ایک جملہ آپ کی خدمت کرتا، فضل ابن عباس کو مولا کائنات کا مثال
پانی ڈالنے کے لیے طلب فرمایا فضل ابن عباس، اور آپ کی تاکید ہے کہ آنکھوں پر پٹی باندھی، مجھے پانی دو گے غسل کے لیے، مگر آنکھوں پر پٹی باندھی۔ اور غور کیجیے گا، وہ کنواں آج تک محفوظ ہے۔ عجیب بات ہے، پوری کائنات میں صرف دو شخصیات ایسے ہیں کہ جن کے غسل میت کے حوالے سے کنویں اب تک موجود ہیں۔ ایک مدینے میں بئر غرس، ایک کوفے میں بیت الشرف، جس کنویں کے پانی سے مولا کائنات کو غسل دیا گیا وہ موجود ہے، اور جس کنویں کے پانی سے سرکار ختمی کے مرتبہ کو غسل دیا گیا۔ خدا سب کو نصیب کرے انشاءاللہ مدینے کی زیارت۔ مجھے پتا ہے کہ رات کے اس پہر میں دعا کہاں مانگ رہے ہوں گے، آج کی تو مانگنا ہے کہ آج یہاں ماتم کر رہے ہیں، کل وہاں ماتم کریں۔ یہ فرش ادا ہے، وہ روزہ صاحب ادا ہوگا جب مصطفیٰ کا ماتم مصطفیٰ کے در پر ہوگا، مصطفیٰ کا ماتم مصطفیٰ کے در پر ہوگا، بیچ میں جلوس ادا ہوگا، ادھر ایک جنت ہوگی، ادھر ایک جنت البقیع ہوگا، روضہ رسول خدا ہوگا، درمیان میں ہجوم ادا ہوگا۔ تو بئر غرس پہلے تو بڑی سختی تھی، وہاں جانے پر پابندی تھی، اور چلے گئے تو پانی نہیں مل سکتا تھا وہاں کا۔ اب حکومت نے اسے کھول دیا ہے، اور بئر غرس کے پاس باقاعدہ ایک بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی، نماز کے حوالے سے پانی بھرنے کا انتظام کر دیا گیا، اور پیغمبر کی حدیث لکھی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ آپ نے وصیت فرمائی، یا علی وَإِذَا مِتُّ، جب میں دنیا سے گزر جاؤں آپ مجھے غسل دیجیے گا بئر غرس کے پانی سے۔ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے بات لکھی ہے، اب تو مان لیجیے کہ کوئی اور ساتھ نہ تھا۔ کہ یہ اللہ کے رسول کے پاس آخر وقت میں کون ہے مولا ہے؟ غسل دینے کا مطلب اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو ساتھ میں ہوتا، فضل میں آپ نے چاہا کہ اللہ کے رسول کے بدل سے لباس کو الگ فرمانا، آپ کو آواز دی گئی اسی حالت میں رہے گا۔ زیر ابا آپ نے پانی کو داخل کیا، اس کے بعد بھی تاکید ہے فضل سے خبردار، اگر دیکھو گے تو اندھے ہو جائے گا۔ آپ تک بات پہنچ رہی ہے؟ مثال دوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ خواجہ آبا سلط حرم سرزمین طوس مشہد مقدس میں جب امام کو زہر دیا گیا تو امام نے خواجہ آبا سلط حرمی سے پوری باتیں بیان کی۔ فرمایا میرا بیٹا مدینے سے آ کر مجھے اس کو کفن دے گا۔ آبا سلط اس حجرے میں جھانکنا مت، اگر جھانک کے دیکھو گے تو اندھے ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہے؟ بھلا کوئی سورج کو مکمل طور پہ قریب جا کے دیکھ سکا ہے؟ یہ نور کتنا چھوٹا اور نور کتنا بڑا۔ تو جیسے امام رضا علیہ السلام کے بس عزیزو، اس تفصیل کو میں سمیٹ کر آپ کی خدمت میں آج کی مجلس کا عنوان مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جو باتیں ویسے بیان نہیں ہوتی رسول خدا کے بارے وہ سنتے چلے۔ تو فضل بن عباس پانی ڈالتے تھے اور مولا کائنات پیغمبر کے بدن مقدس کو آپ کی آبا کے اندر سے غسل دیتے تھے۔ اس
اس کے بعد جب باری آئی ہنود کی تو آپ جنت سے کافور آیا تھا اور کافور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پنجتن میں 4 کے لیے تھا. ایک حصہ رسول خدا کے لیے تھا, ایک حصہ شہزادی کونین کے لیے تھا, ایک حصہ امیر کائنات کے لیے تھا, ایک حصہ امام مجتبی کے لیے تھا. 5ویں شخصیت ہو نہ غسل ہو سکتا تو منود کیسا. تو کافور کے 4 حصے کیے تھے, کافور جنت سے آئے. اللہ کے رسول کا کفن جنت سے ہے, پہنانے والا بھی قسیم الجنت سے بندہ. کفن پہناتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے. آپ نے یہ 4 کام مکمل کیے, یوں کہیے 3 کام مکمل کیے, غسل و غنوت و کفن. اس کے بعد 4تھا کام نماز جنازہ. پیغمبر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس سوال بہت ٹائم لگتا ہے. یاد رکھیے پیغمبر کی نماز جنازہ شکل جماعت میں ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اپنی حیات میں بھی امام تھے اور شہادت کے بعد بھی امام تھے, اور امام کا کوئی امام نہیں ہو سکتا. جیسے قبلہ کعبے کا کوئی کعبہ نہیں ہوتا, ایسے امام کا کوئی امام نہیں ہوتا. اب آپ کہیے کہ لوگ گروہ در گروہ آتے گئے اور پیغمبر کی نماز جنازہ وہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں اپنی میتوں میں. اللہ اکبر آپ نے کہا پھر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر کہا اللہ اکبر, پھر کہا درود پڑھ لیجیے, پھر کہا اللہ اکبر اللہم اغفر, پھر 4تھی مرتبہ اللہ اکبر اللہم اغفر لہذا المیت. یعنی پھر کیا تھا؟ صرف 3 مرتبہ آیت درود. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. 3 دفعہ. گروہ کا گروہ آتے گئے اور 3 مرتبہ آیتیں. اب تو پہچان دو امت کی نماز میت اور ہے, مصطفیٰ پر درود کی کیفیت اور. اب تو پہچان دو کہ مکتب آل محمد اس محمد پر لے جائے, اس محمد کا کوئی امام نہیں ہو سکتا. اگر شہادت کے بعد کوئی امام نہیں ہے تو حیات میں امام کیسے بن گیا؟ عجیب مسلمان سب بات پڑھے محمد شہادت کے بعد کوئی امام نہیں ہے. سب سے پہلے امیر المومنین نے خود جملے تلاوت ہے, پھر لوگ آتے گئے. 3 دن تک پیغمبر کے جنازے کو رکھا ہے. 3 دن تک. یہ شیعہ تاریخ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. ربیع الاول کی 3 تاریخ باز کے ہوتے ہیں, 5 دن تک جنازے کو رکھا گیا. کل کو کوئی یہ نہ کہے ہم تو پڑھنے آنا چاہتے ہیں, بڑی جلدی میں دفن ہے. اس بعد میں سیدہ کے جنازے کے لیے الزام رکھا گیا. میں نے بہت تفصیل سے کچھ اشارے مکمل کیے رسول خدا کے حوالے سے. عجیب کیسے آخر جملہ آپ کی خدمت میں. اب ربیع الاول کی 3 تاریخ ہوئے, پہلی تاریخ 3 دن کے بعد یہ 5 دن کے بعد. کہتے ہیں پڑوس میں رہنے والے کہ ہمیں جب پتا چلا, جب گودال چلنے کی آواز آئی کہ اب دفن کیے جا رہے ہیں, میں نے اپنے موضوع کو تبدیل کر دیا. تاریخ بیان کرتے کرتے پھر کسی اور موقع پر اپنے موضوع کو بیان کروں. میں یہ تاریخ بہت اہم ہے. اللہ کے رسول کی شہادت کی شرط ہے, اور رسول کو کتنے پتھر مارے گئے ہیں.
اگر آپ بھی نہیں روئیں گے سیدہ کو تکلیف ہوگی. آپ کی مرضی ہے کم روئیے زیادہ روئیے, ایک بات سمجھ کے روئیے, اس کو غصہ دینے آئے گا. آج ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, پورے 13 معصومین ہیں جو آپ کی آنسوؤں کے منتظر ہیں. سیدہ اپنے بابا پہ رونے والوں کے انتظار میں اور رونے والوں آپ تو بڑا ماتم کرتے ہو, بڑا دھنکا کرتے ہیں. سوچ کے بتا کہ سیدہ نے اپنی شہادت سے پہلے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا, اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تھا. شاید نہ پوچھ سکتے عالم تصور میں دستے عدد جوڑ کر شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس میں کہ اسلام تو کہتا ہے اس گھر سے جنازہ اٹھے اس گھر میں 3 دن تک کھانا پہنچانا چاہیے, تو آپ اپنے بچوں کے لیے کھانا کیوں بنا؟ شاید جواب ملے میں اپنے بابا کے غم میں فرش بچھا کے بیٹھی رہی, کوئی تعزیہ پیش کرنے تو کیا آتا, کوئی کھانا لے کر تو کیا آتا, کوئی تعزیہ پیش کرنے کے لیے آج تو ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر آئے, تو ہاتھوں میں کھانے لے کر آئے. اجرکم علی الذرہ. پڑھنے والوں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کبھی آپ کی کوئی مراد پوری نہ ہوتی ہو, رسول خدا کو ابا زہرا کہہ کر واسطہ ہو, اے فاطمہ کے بابا آپ سفارش قبول کریں. رسول خدا سیدہ کا نام سنتے ہیں تو بہت زیادہ مہربانی اور بہت محبت کا اظہار فرماتے ہیں. اس لیے آپ کو سب سے زیادہ عزیز تھی فاطمہ کا. بیٹی اور باپ کی محبت کی 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں, کتنی شدید محبت. جب پیغمبر کہیں جاتے تھے مدینے سے باہر, سب سے آخر میں فاطمہ زہرا بولنے لگے. جب پلٹ کے واپس آتے تھے مدینے میں سب سے پہلے اگر فاطمہ سے ملتے تھے. اور جب سیدہ بابا کی شہادت کی خبر سن کے روئی تھی, رسول خدا سے برداشت نہ ہوا, اپنے قریب بلا کے کان میں کو جملہ فرمایا, سیدہ روتے روتے مسکرائی. جب بعد میں کسی نے پوچھا کہ سیدہ کس بات پہ آپ مسکرائی تھی, تو فرماتی میرے بابا نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹی نہ رو, سب سے پہلے میرے اہل بیت میں تو ہی تو مجھ سے آگے ملے, اپنی موت کی خبر سن کر باپ سے کتنی محبت, باپ سے محبت کی ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھ, اتنی شدید محبت کہ اللہ کے رسول نے اپنی رخصت سے پہلے سب کو جمع کیا تھا, جس پر سب کو جمع کر کے فرمایا تھا مسجد میں اگر کوئی مجھ سے قصاص کا حق امان رکھتا ہو تو آئے اپنی مجھ سے قصاص کا مطالبہ کرو. اصحاب روتے تھے, یا رسول اللہ آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, آپ کو کون قصاص دے سکتا ہے؟ ایسے میں ایک صحابی کھڑا ہو, یا رسول اللہ مجھے آپ سے قصاص دے رہا. پیغمبر نے فرمایا میرا قریب آ جاؤ. اصحاب اسے روک لگے, کیا بات کرتے ہیں آپ, روکو مت, اسے میرے قریب آ گئے. فرمایا وہ کیا قصاص چاہتے تھے؟ یا رسول اللہ ایک دن آپ گزر رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں تازیاں نہ تھا, آپ اپنے سواری کے حیوان کو آگے بڑھانا چاہتے تھے, ہوا چل رہی تھی, ہوا کی زور سے آپ کے ہاتھ کا تازیانہ میرے بدن سے چھو گیا تھا. میں چاہتا ہوں میں آپ سے قصاص لوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا میں حاضر ہوں, آپ قصاص دے دو.
کہتے نہیں وہ تاسیانہ مگر اللہ کے رسول سلمان کو روانہ کو سلمان روتے ہوئے در سجدہ کہا ہے آکے آواز دی شہزادی بابا تاسیانہ مگر تے سیدہ فرماتی ہے بابا اس سفر پہ تو نہیں جانا تاسیانہ کیوں مگر تے ایک مرتبہ فرمایا سلمان سے سلمان ہوا کیا ہے سلمان نے واقعہ بیان کیا فرماتی ہے روتے ہوئے اگر آپ کا یہ حال ہوا کہ رونے لگے سیدہ کتنا روئی ہوگی تازیانہ اٹھا کے لیا ساتھ میں حسن و حسین کو لی دیا فرمایا سلمان جائیے اس کو کہیں تازیانہ لے لے اور جو میرے بابا سے کے سانس لے دو میرے بچوں پر مار لے تازیانہ میرے بابا کو نہ مار لے میرا شدید محبت تھی اس لیے جب ملک الموت دروازے سے گزر پڑا تو آکے رک گیا پیغمبر کا سر فاطمہ زہرا کی آغوش میں ہے آنے والے نے شکل بشر میں آواز دی ہے آپ نے پوچھا کون ہے دروازے پر آنے والا کہتے ہیں مجھے پیغمبر سے ملاقات کرنی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوٹ جاؤ بابا کی طبیعت بہتر نہیں ہے آنے والا خاموش ہو گیا کچھ دیر بعد سے آواز دی پھر آپ نے فرمایا کون ہے جب رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا کبھی لوٹ جاؤ بابا آرام کر رہے ہیں تیسری بار جو آواز کی سیدہ کا دل دہل گیا آنکھوں سے ایک قطرہ رسول خدا کے چہرے پہ گرا پیغمبر کی آنکھ کھل کے فرمایا بیٹی تجھے کس نے اولاد ہے یا رسول اللہ ایک قطرہ اشک آپ کرو لوگ اتنا رونا ہے کہ آج کی دور میں آ کے مر دیا پڑیں گے سوپا سیدہ کو پرسہ دینے آئے ہو نا شہزادی کو پرسہ دینے آئے ہو سیدہ نے پورا واقعہ بیان کہ بابا دربار میں ملاقاتی کھڑا ہے ایک بار آواز دی میں نے جواب دیا دوبارہ آواز دی میں نے پھر جواب دیا اب تیسری بار اس نے ایسے آواز دی ہے کہ میرا دل گھبرا گیا رسول خدا فرماتے ہیں مٹی دروازہ کھول دے آنے والا ہوا کہ کسی دروازے پر پوچھ کے نہیں کرتا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے اے سیدہ میں آدم جو یا رسول اللہ عظمت نہ بتانے چاہیے ورنہ تکلیف زیادہ ہو جائے گی ارے یا ملک الموت فاطمہ سے پوچھے بغیر ظالم نہ ہوا معمولہ مجمع سیدہ کے روزے ادعو الازہرا رونے لگو ایک بیٹی کو پرسہ دے رہے ہو نا ایک ماں کو پرسہ دو گے ہمارے سیدہ آج دو طریقے سے پرسہ دیں گی ایک بابا کا پرسہ ایک اپنے بیٹے حسن مصطفیٰ کا پرسہ رونے والوں مشکل مرحلہ ہے اسے یاد رکھیے گا سخت ترین وقت ہوتا ہے انسان کے لیے جب حالت روزہ میں افطار کا وقت ہو تو ایسے میں انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا ہائے میرا مولا افطار کا وقت ہے امام حسن نے افطار کے لیے طلب کیا ہے اس ملعونہ جودہ بنت اشعث نے عاقب شام کا بھجوایا ہوا زہر شربت دودھ میں ملا کے امام کو افطار کے وقت میں دیا تین مرتبہ زہر دیا گیا تھا مگر زہر کا اثر کم ہوا تھا یہ تیسری مرتبہ کا زہر تھا ایک گھونٹ آپ نے اتارا تھا لفظ پورا لفظ جگر کٹنے لگا
اللہ